السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا درس شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اسوہ آپ تک پہنچا سکیں۔ آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں قرآن کا کون کون سا حصہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم تو سارے کا سارا ہی بہت پیارا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں حسب حال مضمون قرآن کی مناسبت سے نمازوں میں بعض خاص صورتوں کی تلاوت ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر کی نمازوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد بعض صورتوں کی خاموشی سے تلاوت فرماتے تھے، اور مغرب و عشاء و فجر میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کسی صورت یا حصہ قرآن کی بآواز تلاوت ہوتی تھی۔ نماز ظہر کی پہلی دو رکعتیں آخری دو رکعتوں سے تلاوت کے لحاظ سے دگنی لمبی ہوتی تھیں۔ پہلی دو رکعتوں میں سے ہر رکعت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا اندازہ قریباً 30 آیات کے برابر تلاوت کا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کے مطابق ظہر و عصر میں سورۃ اللیل کی تلاوت ہوتی تھی، جس کی 21 چھوٹی آیات ہیں۔ دوسری روایت میں سورۃ اعلیٰ کی تلاوت کا بھی ذکر ہے، اور فجر کی نماز میں نسبتاً اس سے لمبی تلاوت ہوتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں سورۃ قاف کی تلاوت کرتے تھے، بعد میں یہ تلاوت اس سے بھی نسبتاً مختصر ہو گئی۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا اندازہ ہے کہ فجر کی ہر رکعت میں 60 سے 100 آیات کی تلاوت ہوتی تھی، اور حضرت عمر بن حریث رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے فجر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ تکویر کی تلاوت کرتے سنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم السجدہ اور سورۃ الدہر کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ ام الفضل نے انہیں مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات پڑھتے سنا تو کہنے لگیں، میرے بیٹے، تم نے نماز مغرب میں یہ سورت تلاوت کر کے مجھے وہ زمانہ یاد کروا دیا جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات پڑھتے سنا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ الطور پڑھتے سنا، اور ایسی خوبصورت اور دلکش آواز میں کہ قریب تھا کہ میرا دل اڑ جائے، یعنی میں مکمل طور پر اس تلاوت کے سننے میں محو ہو گیا اور اپنی کوئی ہوش نہ رہی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے نماز مغرب میں سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص پڑھنے کی سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی ہے۔ حضرت براء بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں سورۃ التین کی تلاوت کرتے سنا، اور قرآن کی اور خدا کی قسم میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے کوئی نہیں سنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں نسبتاً مختصر قرات کی خاطر سورۃ الشمس والضحیٰ واللیل اور سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کی ہدایت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کے موقع پر سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون کی تلاوت کی روایت بھی آئی ہے۔ الغرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق قرآن کا آغاز قرآن شریف کی تلاوت کی کثرت سے بھی خوب ہوتا ہے۔ قرآن آپ کی روح کی غذا تھی اور آپ کی قلبی کیفیت یہی تھی۔ دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔